دوستو سمپسن کارٹون پر اس سے پہلے بھی ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں جن میں اس کارٹون کی چند پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو وقت کے ساتھ پوری ہوئی، جس میں آج کی پھیلتی وبا اور اس وبا کے بعد زہریلے کیڑوں کا حملہ بھی شامل ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس کارٹون کو بنانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں یہ کارٹون یہودیوں کا بنایا پروجیکٹ ہے جسے فری میسن جیسی بڑی شیطانی تنظیم سپانسر کرتی ہے۔ اس کارٹون میں جو پیشن گوئیاں دکھائی جاتی ہیں انہیں زمانے کے حساب سے چینج بھی کیا جاتا ہے، یعنی جن واقعات کو یہ اپنے فائدے کے لیے مستقبل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اس کارٹون میں اسے دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کارٹون میں لاتعداد پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، وہیں ایسی پیشن گوئیاں بھی ہیں جو غلط بھی ثابت ہوئیں۔ مثلا اس کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے دکھائے گئے کہ کیسے مستقبل میں پاکستان مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر پاکستان پر انڈیا کا نیوکلیئر حملہ بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہوئیں اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر سرخرو رہے گا۔ یہ لوگ جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے اور کلمے کی طاقت کے سامنے ان کی شیطانی طاقتیں صفر ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہ بات اب کسی سے بھی چھپی نہیں کہ دنیا کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنا اثر و رسوخ دکھا کر کسی بھی ملک کی اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ یہ سب وہ اپنے طے شدہ منصوبوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے ایک بڑے پلان کا حصہ ہے، لیکن وہ پلان کیا ہے اس کے لیے ہمیں 3000 سال پرانی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، جس وقت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ جب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معبد کی تعمیر کا حکم دیا، جس پر اس حکم کے بعد فوری کام شروع کر دیا گیا، یہ وہ معبد تھا جسے ہم مسجد کہتے ہیں، لیکن یہودی اسے ٹیمپل کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہونے والی اس مسجد کی تعمیر یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سو سال پہلے بخت نصر نے اس مسجد کو تباہ کیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کچھ سالوں بعد ایک اور رومن شہنشاہ ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور روایات کے مطابق وہ اس ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، جس کا آج تک پھر کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ لیکن مصدقہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب یہودیوں کے منصوبے کا سب سے بڑا حصہ ہیکل سلیمانی کی ایک بار پھر سے تعمیر ہے، جسے یہ لوگ تیسرے ٹیمپل کا نام دیتے ہیں۔ اس کی تیسری بار تعمیر کے لیے ہی ان یہودیوں نے اپنی چالوں سے پہلی جنگ عظیم برپا کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کرا کے یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرا دیا، جس پر آج اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ سب ایک طے شدہ منصوبے کے تحت تھا، اور وہ منصوبہ ان کے تیسرے ٹیمپل کا قیام ہے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا کی طاقتور شخصیات کی سرپرستی ہے جو انہیں مالی طور پر ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے عیسائی بھی ہیں جو یہودیوں کے ہم خیال ہیں، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں طے ہیں، جن میں سے ایک ہے ہرمجدون کی وہ لڑائی جو اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کی آخری بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی ہر قیمت پر اس جنگ کو جیتنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور اس کے لیے وہ پہلے سے ہی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہرمجدون کی لڑائی ہو جائے، تاکہ دنیا سے اسلام کا مکمل خاتمہ کر کے یہ لوگ پوری دنیا کی بادشاہت حاصل کر لیں۔ اور اس کے لیے آج زیادہ تر مسلم ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا جاری ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک مسلمانوں کو کمزور کر کے ان پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔
ان کا دوسرا منصوبہ اسرائیل کو وسیع تر بنانا ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بیان کے مطابق بن کے رہے گا، جس میں بہت سے مسلم ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، اور یوں یہودی اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آئیں گے۔ ان کے تیسرے پلان میں مسجد اقصی کی شہادت ہے، کیونکہ یہودی عقیدے کے مطابق جب تک مسجد اقصی گرایا نہیں جاتا تو تب تک ان کا بادشاہ یعنی دجال نہیں آئے گا، اور اسی کے لیے حال ہی میں یہودیوں کے مذہبی علماؤں نے تمام دنیا سے یہودیوں کو مقدس سرزمین میں آنے کا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مقدس سرزمین کے علاوہ تمام یہودی اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے جو عنقریب دنیا پر آنے والا ہے۔ اس لیے تمام یہودی یروشلم میں آ کر اپنے بادشاہ کا استقبال کریں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ مسجد اقصی کو گرانے کا سب سے بڑا مقصد ان یہودیوں کا یہ ہے کہ مسجد اقصی جس جگہ تعمیر ہوا ہے، یہودیوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا ٹیمپل تھا، اس لیے ان کے نزدیک ٹیمپل کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو گرایا جائے۔ اور ان کے چوتھے پلان میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، جسے تھرون آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہاں لا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اصل میں وہ پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پتھر پر ہوئی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی اسرائیلی بادشاہ آئے ان سب کی تاج پوشی اسی پتھر پر کڑے ہو کر کی جاتی تھی۔ لیکن رومن بادشاہ ٹائٹس نے جب ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ اس پتھر کو بھی روم لے کر گیا۔ روم سے یہ پتھر آئرلینڈ اور پھر اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا، اور پھر اسکاٹ لینڈ سے ہوتا ہوا یہ پتھر برطانیہ پہنچایا گیا، جو آج تک وہیں موجود ہے۔ 14ویں صدی میں اس پتھر کو ایک کرسی میں رکھا گیا، اور آج تک برطانیہ میں جتنے بادشاہ اور ملکائیں ہیں ان کی تاج پوشی اسی کرسی پر بٹھا کر کی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا لیں گے تو اسی تخت داؤد کو وہ وہاں لے کر جائیں گے جہاں پر ان کا بادشاہ یعنی دجال بیٹھ کر تمام دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ تمام پلان وہ اپنے پیسے، ٹیکنالوجی، اثر و رسوخ اور سب سے بڑے میڈیا کے ذریعے پورا کرنے میں لگے ہیں، لیکن یہ تمام کام وہ خفیہ طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اسرائیل کو سب سے بڑا اور طاقتور ملک بنانے کی کوشش میں ہیں۔ دوسری طرف مسلمان ممالک غفلت میں پڑے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ان بڑے فتنوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جو انتہائی تیزی سے ہم سب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ کا پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا بھی ایک نعمت ہے، اور آج کے دور میں یہودیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی پاکستان ہے، اور اس بات کا اعتراف ایک اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کیا تھا کہ اسرائیل کو خطرہ عربوں سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ تو یہ وہ سارے پلانز ہیں جو یہودیوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان تمام پلانز کو کامیاب بنانے کے لیے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی میں لگے ہیں، اور جس میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار دی سمپسن ہے، جس میں مستقبل کے واقعات کو دکھا کر یہ لوگ اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس کارٹون کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب سوچ کو قابو کرنے کے فارمولے ہیں، اور یہ فارمولہ ان لوگوں پر کامیاب ہوگا جو اس کارٹون پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کارٹون کو اس حد تک سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں دکھائے گئے واقعات سے ان یہودیوں کے مقاصد کا علم ہو جائے، اور مستقبل میں ہمیں وہ حکمت عملی اپنانی چاہیے جس سے ان کا تمام پروپیگنڈا ناکام ہو سکے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور لوگوں کو ان دجالی پلانز کے بارے میں بھی بتائیں۔ اس لیے یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگ ان شیطانی منصوبوں کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری اس محنت اور آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔